مولانا مفتی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان کا حقیقی مفہوم یہ مضمون لکھا. وہ کہتے ہیں کچھ لفظ ایسے ہیں جو دن رات لوگ بولتے ہیں مگر ان کا وہ معنی جس کے لیے لفظ وہ بنایا گیا تھا اس سے لوگ بے خبر ہیں. اپنی طرف سے کچھ انہوں نے معنی بنا رکھا، اس لیے وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں فلاں، حالانکہ اسلام کی حقیقت اور روح ان میں نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ سمجھایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو سرے سے کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں، جو ان کی سمجھ میں آئے پڑھے ہوں یا ان پڑھ ہوں وہ اپنی مرضی کرتے. ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ میں فلاں مذہب کو مانتا مگر عمل اس پر نہیں کرتا، بلکہ الٹا جو اچھے برے کام کرتا نا اس کے لیے اپنے مذہب کو توڑ موڑ کر مطابق بناتا رہتا. یہ منافقوں کا گروہ. اور ایک جو ہے مقلدین کا کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، یہ دنیا میں یہ ہو رہا. یہ جانوروں کا گروہ، ڈنگروں سے ہی برا کہ ان کے پاس سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے. 3 گروہ بیان کی جو ان ساری چیزوں کے خلاف ہوتا، نہ اپنی مرضی کرتا ہے، نہ مذہب کو اپنی خواہش کے مطابق بدلتا، نہ لوگوں کی پیروی کرتا، بلکہ عقل سے یہ سوچ کر فیصلہ کر کے کہ اللہ ہے، اس نے رسول بھیجے ہیں، اس کی کتاب، پھر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے. وہ ہوتا ہے مسلم اور اس کا طریقہ ہوتا ہے اسلام. اللہ رسول کو پہچاننے کے بعد پھر چونچرا نہیں کرتا. یہاں تک پہنچے ہیں چوتھائی صاحب کہ یہ ہوتا حقیقی اسلام اور مسلم کہ عقل سے یہ کام تو ضرور لے کہ نبی سچا یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہے یعنی ایک ہے یہ زیادہ، یہ چیزیں فیصلہ کرے. مگر جب پھر ہاتھ میں آ جائے سرا کہ اللہ ہے اور اس کا رسول سچا، پھر قصہ ختم، پھر اپنی باغ ڈور ان کے حوالے کر. اللہ اکبر. مولانا یہ تو انسان کے فطرت میں یہ بات رکھی ہے. آپ دیکھیں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہوں کروں، مجھے روکنے والا کوئی نہ ہو. چھوٹا بچہ ہے نا جی، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوگی، آپ اس سے لیں گے تو وہ کہ نہیں، ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ ہر آدمی میں ہے. جو حکمران ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ٹوکے نہ، جو چاہیں ہم کرتے ہیں. جب آدمی عاقل بالغ ہو جاتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر اس چیز کی اس کو قربانی دینی پڑتی ہے. یہی اصل میں قربانی ہے، سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو سپرد کرنا. یہ بات بھی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھائی نا کہ یہ جو ہے نا بالکل مطلق العنان آزادی، یہ اور تمدن اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر مل جل کر رہنا ہے تو مل جل کے رہنے کا تقاضا تو یہ کچھ ضابطے بنائے جائیں گے، اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اپنی مرضیاں چھوڑنی پڑیں گی، جو سوسائٹی نے یا حکومت نے قوانین بنائے ماننے پڑیں گے. اگر ہر شخص کہا نہیں میں اپنی مرضی کرتا رہوں گا تو پھر تمدن یا کوئی سوسائٹی نہیں بن سکتی. ان دونوں میں بالکل تضاد ہے. اپنی اتنی آزادی کہ بس میں جو چاہوں گا کروں گا، اور دوسری طرف کسی جماعت یا تمدن میں رہنا نہیں. کوئی قانون ہی نہیں ہو سکتا. ایک تو آپ یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ کس طرف چلنا ہے، کس طرف جانا ہے، عمارت کیسے بنانی ہے، کھانے پینے کی کیا چیزیں کس کو دینی ہے، دودھ کی مار دینا ہے یا شروع کرنا. انسان کی محدود عقل جو ہے دراصل اس کی ہر قدم پر وہ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ دوسروں کی رائے حاصل کرے، وہ ایسے کام کرے جس سے اس کو فائدہ ہو اور دوسروں کو نقصان ہو. اگر ایک آدمی ہمیشہ یہی سوچتا رہے، اپنے بارے میں ہی سوچتا رہے کہ وہی سب کچھ ہے، اور ہر آدمی اس طرح سوچنا شروع کر دے تو پھر صرف یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے. جو طاقتور ہے وہ اس دوسروں پر جما دے گا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. تو اس طرح سے دنیا جو ہے وہ فساد سے بھر جائے گی. یہ فساد جو ہے اسی صورت میں رک سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل جو ہے اس سے کام لے کر اس کے احکام جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان کی پیروی کر جائے کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے سوا کوئی دوسرا صحیح طریقہ نہیں ہے راستہ چلنے کا. راستہ تو وہی بتا سکتا ہے جو راستہ جانتا ہے، جو خود راستہ نہیں جانتا ہے وہ کیا بتائے گا. تو اس لیے مولانا جو دین حق لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ انسان کے پاس جو وسائل ہے وہ ناقص ہے، وہ خود معلوم نہیں کر سکتا. تھوڑی دیر چل سکتا ہے پھر ٹھوکر کے آگے گر پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، وہ اس کا آج اور کل اور مستقبل جو ہے اس کے لیے برابر ہے. اس کے لیے کوئی زمانہ جو ہے وہ اس کی نظر سے غائب نہیں ہے. اس لیے اس کی جو رہنمائی ہے وہ مکمل رہنمائی ہے اور وہ ہر جگہ کام دیتی ہے. آپ بھی چل رہے ہیں میرے
یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ توحید پر کامل یقین رکھ لیا کہ وہ اللہ ایک، اور اس کے بعد یہ یقین کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو تعلیمات ان کی پر عمل وہ بھی لازم ہوئے۔ جب یہ دونوں باتیں اکٹھی ہوں گی تو پھر اسلام اور اسلام کے طور طریقے خود بخود آنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ضابطہ ہے الہامی، اللہ تعالیٰ کا عطا کر رہا ہے۔ اب مثلا راہ چلتے ہیں، اگر ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے لیفٹ کو چلنا ہے، اس سے ٹریفک جو ہے نا اس نے لیفٹ کو چلنا ہے، ادھر سے آ رہی ہے، وہ اپنی لیفٹ سے آ رہی ہے، اگر اس میں گڑبڑ ہو جائے تو پھر تو اتنے حادثے ہو جائیں کہ کسی کی جان بھی محفوظ نہ رہے۔ لیکن یہ ضابطے انسانوں کے اپنے طے کردہ ہیں، اور ان ضابطوں پر عمل کرنا یہ عقل سے ان کو طے کرنا، ان کے مطابق چلنا، اسی میں ہماری سلامتی اور بھلائی ہو جاتی ہے۔ مولانا صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی سوچتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ نے یہ کام کیا ہے، میں ویسے ہی کروں گا، میں ویسے چلوں گا، دنیا داری کے معاملے میں بھی، مذہب کے معاملے میں، وہ جانوروں سے اور حیوانوں سے بدتر ہے، وہ ان سے بھی گرا ہوا ہے۔ تو میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ اور باقی جو دین کے کام ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں، ہم نے ان کو فالو کر لیا، قطع نظر اس سے کہ وہ سنی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، یا جو بھی کچھ ہیں، جس بھی گھر میں ہم پیدا ہوئے جو کچھ ہمارے ماں باپ نے کیا وہ ہم نے وہی عمل جو ہے شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد نہ تو ہم نے عیسائیت کی اسٹڈی کی، نہ یہودیت کو دیکھا، نہ کسی اور مذہب کی اسٹڈی کی، ہم نے یہ اسلام کو فالو کر لیا۔ تو جو ایسے لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو فالو کر رہے ہیں، اسی طرح نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی طرح وہ روزہ رکھ رہے ہیں، یا دوسرے جو قاعدہ ہے ان پر عمل کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے خود جو ان کی سوچ ہے، سمجھ ہے، کسی مذہب کو پڑھا نہیں ہے، پرکھا نہیں ہے، جو اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ تو اس بارے میں یہ آپ کا کیا یا اب درس کے بعد نا اپنی عقل استعمال کرنے کے یہ بھی لگانا تھا حکیم صاحب نے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وهو على المنبر اقرأ علي قلت أقرأ وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الله فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق علیہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت عبداللہ بن مسعود جو حضور کے بہت قریب رہنے والے، شروع سے ہی اسلام لائے آنے والے، اور آپ کے خادموں میں ان کا اونچا مقام ہے، ان سے روایت ہے، اور اس کو حدیث کی دو معتبر ترین کتابیں جو ہیں بخاری اور مسلم، انہوں نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا جب کہ وہ منبر پہ بیٹھے تھے کہ اقرأ علیہ، کہ قرآن مجید مجھے پڑھ کے سنائیں۔ قلت اقرأ علیک وعلیک انزل، یا رسول، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پڑھوں آپ کے سامنے، حالانکہ قرآن مجید تو آپ پر اترا ہے، ہم تو آپ کی زبان مبارک سے سنتے ہیں، تو میں آپ کو سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انی احب ان اسمعہ من غیری، کہ مجھے یہ پسند ہے کہ خود تو میں پڑھتا ہوں لیکن میں دوسروں سے بھی سنوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے پھر شروع کی سورہ نساء پڑھنا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت کیا صورت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی جب کہ ہر امت میں سے
ہم ایک گواہ کو سامنے لائیں گے اور ان لوگوں پر، یہ جو آپ کی امت ہے، ان پر آپ کو گواہ کی حیثیت سے لائیں گے۔ تو جب یہاں یہ آیت میں نے پڑھی تو حضور نے ارشاد فرمایا حسبک اللہ، بس کافی ہے، رک جائیں۔ فالتفت الیہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی طرف دیکھا، فیضا عیناہ تذرفان، دیکھا میں نے ان کی طرف تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو یہ بات کہ آپ کا خود پڑھنا جو ہے وہ بھی ایک ایسی چیز تھی جس کے برابر کوئی دوسرا شخص قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتا جیسے کہ آپ پڑھتے تھے، لیکن آپ کے دل کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ دوسروں سے سنیں۔ اور یہ ویسے جن حضرات نے اس بات کو قرآن مجید کو سننے کا اور پڑھنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے پڑھنے جب پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سننے میں ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے اپنے پڑھنے کے علاوہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ آپ پڑھیں تو میں سنوں گا، تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو جب اس آیت پر پہنچے، یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ اس وقت تم لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی، وہ دن جو ہے جب کہ ہر امت میں سے اس کی خلاف، اس کی اوپر گواہی دینے والے جو ہیں، ایک گواہ آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کرے گا گواہی دینے کی۔ گواہی کس بات کی ہوگی کہ اس کی امت کو اس کے پیغمبر نے پیغام پہنچایا، اللہ تعالیٰ کے پیغام جو ہیں وہ ان کو پہنچائے اور ان پیغامات کے مطابق اپنا عمل جو ہے ان کو کر کے دکھائے، ان تعلیمات کے مطابق۔ اور یہ لوگ جو ہیں جو آپ کی امت میں سے ہیں، آپ کو ان کے اوپر جو ہے گواہ کی حیثیت سے لایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ باقی انبیاء جو تھی ان کی امتیں محدود تھیں، کسی کی امت اس کی قوم کی طرف تھی، کوئی خاص کسی علاقے کی طرف مبعوث ہوئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، اس کے لیے آپ کے تشریف لانے کے بعد اور دعوی نبوت پیش کرنے کے بعد ساری دنیا جو ہے جو قیامت تک آئے گی وہ آپ کی امت میں سے ہے۔ امت دو معنی میں ہے، دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک امت تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، اور دوسری امت وہ ہے جس کی طرف آپ کو بھیجا گیا، آپ کو پیغام دے کے، آپ کو ہدایات دے کے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائے۔ یہ امت جو ہے یہ ساری وسیع ہے، چاہے مسلمان ہو یا کوئی مسلمان نہ ہو، یہ ساری ان کے تک پیغام پہنچانا جو ہے یہ اللہ کے رسول کا کام ہے۔ اور ایک امت وہ ہے جو کہ ایمان لاتی ہے اصل، اور آپ کی پیروی کرتی ہے، آپ کی ہدایات کے مطابق عمل کرتی ہے۔ تو یہ گواہی کا مسئلہ جو ہے، آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر حضور کی تسلی کے لیے ان کے درجات بیان کیے ہیں۔ کہیں فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کچھ عنایت فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا مرتبہ اور مقام ذکر جو ہے اس کو بلند کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، یعنی اتنی عنایات ہیں کہ کوئی انسان اتنی عنایات کسی پر نہیں ہے جتنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے کہ ساری امت جو ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں قیامت تک آنے والے، ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو رسالات، جو پیغامات، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور ان پیغامات پر اور ان ہدایات پر آپ نے خود اپنے عمل سے جو ان کے لیے نمونہ پیش کیا یا نہیں کیا، یہ چیز تھی جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے 23 سال میں کوئی چیز اپنی غالباً کوئی رات بھی ایک آرام سے اور ایک چین سے نہیں گزری تھی۔ جب مکہ میں آپ تھے
تو آپ دیکھتے ہیں کہ کن کن مصیبتوں سے آپ گزرے، کیا کیا چیزیں آپ نے لوگوں سے سنی، آپ کو گالیاں دی گئیں اور آپ کو شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کی ہر طرح سے آپ کو پریشان اور آپ کے ساتھیوں کو تنگ اور ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ طائف میں آپ گئے تو وہاں آپ کو پتھر مار سے لوگ مار مار کے لہو لہان کر دیا گیا۔ تو اللہ کے راستے میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کتنی آپ نے مصیبتیں اٹھائیں، پھر آپ نے اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں تشریف لایا تو وہاں بھی آپ کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ نے اس کو صرف کیا۔ اس میں آپ نے جنگیں بھی لڑیں، اس میں آپ نے تکلیف بھوک اور فاقے بھی آپ نے کرائے، اس میں آپ نے بڑے لمبے اور طویل سفر بھی کیے، اس میں آپ نے زخم بھی کھائے، آپ نے دانت بھی توڑوائے، اپنے بڑے صحابی جو ہے اور اپنے بڑے عزیز صحابی جو تھے اور اپنے بڑے عزیز رشتہ دار تھے، حمزہ جیسے اور مصعب بن عمیر جیسے صحابی جو ہیں ان کو شہید بھی کروایا۔ لیکن کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جس کے بارے میں آپ یہ پھر اطمینان کے ساتھ کہیں کہ ٹھیک ہے اب میں نے حق اللہ تعالیٰ کا ادا کر دیا ہے، یہ شہادتیں اور یہ سب چیزیں بہت ہیں، گھر بھی چھوڑ دیا ہے، اب مجھے کسی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، آپ احساس ذمہ داری کے ساتھ اس قدر محسوس کرتے تھے کہ ان سب چیزوں کے باوجود، ان سب تکلیفیں اٹھانے کے باوجود، ان سب قربانیوں کے باوجود آپ پھر بھی اس ذمہ داری کے ساتھ سے لڑت رہے تھے کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جب میں پیش ہوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کوئی کوتاہی یا کوئی کمی رہ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی جواب دہی پوری طرح سے نہ کر سکوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر جو ہیں یہ ان کا اسوہ اصل ہے ہمارے لیے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں وہ آپ کا خطبہ جو عرفات میں دیا تھا وہ تو ایک منشور ہے انسان کا، اور وہ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اس کی اجتماعی تعلیمات کا بھی اور انفرادی تعلیمات کا بھی۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم ما لن تضلوا اذا اعتصمتم به، میں تمہارے اندر ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آپ نے فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ تسألون عنی، کہ تم سے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ سب سے بڑا اجتماع تھا، 1,00,000 سے زیادہ آدمی تھے، 1,40,000 بہت آدمی تھے اس میں، سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کہو گے قیامت کے روز کہ میں نے پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، رسالات ربی، جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات نے وہ آپ نے پہنچا دیا، وہ ادا تھا، جو آپ نے فرض آپ کے فرض عائد کیا تھا اس فرض کو آپ نے ادا کر دیا، انہیں سخت رہا، اور آپ نے جو نصیحت کرنی تھی، جو ہمیں راستہ دکھایا تھا، جو رہنمائی کرنی تھی وہ آپ نے کر دی۔ تو پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اشارہ کرتے ہوئے کہ حل بلغت، لوگوں نے جب کیا کہ ہاں حضور آپ نے پہنچا دیا پیغام نے، تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، یا اللہ 3 دفعہ یہ فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ لوگوں کو میں نے پیغام پہنچا دیا۔ لوگ سارے یہ گواہی دے رہے ہیں، اس وقت تقریباً سارے مسلمان جو ہیں وہ سمٹ کے آ گئے تھے جہاں سے بھی ممکن تھا لوگوں کا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا، یا اللہ گواہ رہنا کہ لوگوں نے یہ شہادت دے دی ہے میرے بارے میں کہ جو میری ذمہ داری تھی میں نے اس کو ادا کر دیا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھا۔ اب یہ ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ کی رسول کی طرف سے ہمارے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس بات کو ایک نہیں متعدد مقامات پر کہا گیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، امت وسط میں بنائے اس بات کے لیے لیکون الرسول شہیداً علیکم، کہ رسول جو ہے وہ تمہارے اوپر گواہی دے اور تم لوگوں پر گواہی دو۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا منصب نبوت کا عطا کیا تھا انہوں نے اس کے پورے تقاضے ادا کیے، اور جو پیغامات اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھی وہ ان کو زبانی سنائی، اور خود اس کا عمل کا صحیح فکر، صحیح عمل
کر کے دکھایا اور وہ نظام عدل قائم کر کے دکھایا جو کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں مطلوب ہے کہ لوگ اس نظام عدل کو قائم کر کے اس کے اندر زندگی بسر کریں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کام نبی نے کے بعد پھر یہ امت کا ہے۔ نبی نے جو پیغام اللہ تعالیٰ کے پہنچائے، جو اللہ تعالیٰ کی جس طرح سے نظام عدل کو قائم کر کے دکھایا، وہ اب امت کا کام ہے کہ تم یہ گواہی دو لوگوں کے سامنے جو دوسرے ہیں کہ ہم نے وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسادت سے ہمارے سپرد ہوا تھا اس کو ہم نے پورا کر کے دکھایا، لوگوں کو اپنے عمل سے کر کے دکھایا اور لوگوں کی فکر صحیح کی طرف رہنمائی کی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے ان کے سامنے پیش کی۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اسی طرح سورہ نحل میں آتا ہے کہ فکیف ہے وہ نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ وہاں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر گروہ میں سے، ہر امت میں سے نبی گواہ کھڑا کر دیا جائے گا اور آپ ان میں سے اس امت کی پر گواہی دیں گے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دیا تھا، جو ہدایت دی تھی، اس کے مطابق نظام عمل قائم کیا اور اس کی طرف لوگوں کو رہنمائی کی۔ اسی طرح سے سورہ حج میں ہے، وہاں بھی وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابراہیم لتکونوا شہداء علی الناس یکون رسول اللہ شہیدا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری عائد ہوئی تھی پیغمبر پر، وہ پیغمبر نے آپ کے سامنے اس کا عمل کر دکھایا، شہادت دی اس بات کی، اور اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس کی شہادت کو پورا دینے کے لیے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ، اور وہ نظام عدل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی کے آرام کو جو ایک طرف رکھ کر قائم کیا تھا، وہ اپنی اس کے لیے تم اپنی جان لگا دو، اس کو کرو۔ اب دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے کیا وہ گواہی دے رہے ہیں جس کی ہم ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ قرآن مجید جس کے بارے میں ہم کو ٹھہراتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی تم پر دیں گے اور تمہاری گواہی وہ لوگوں کے ہوگی سامنے کہ ہاں اگر وہاں امت کو انکار کرتی ہے کہ ہم تک تو پہنچا ہی نہیں تھا کوئی، تو تم گواہی دے سکو کہ ہم نے ان کے سامنے سب کچھ کر دیا، فکر صحیح دیا، عمل صحیح دیا، اور وہ نظام عدل قائم کرنے کی کوشش کی، اگر نہیں بھی کر سکے تو اپنی جانیں اس کو قائم کرنے کے لیے لڑا دی۔ تو یہ ہر شخص کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا وہ یہ شہادت دے سکے گا قیامت کے روز کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات جو وہ پہنچائے، اس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق عمل کیا، اس نے لوگوں کو اس چیز کی طرف بلایا جس کی طرف پیغمبر نے انہیں بلایا تھا، اور وہ نظام عدل قائم کرنے کی کوشش کی جو نظام عدل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ساری باتیں ہوتی ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے جو کچھ ہے وہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اجعل ہمک ہم واحدا ہم الآخرہ، کہ تمام فکر کا دار و مدار مرکز جو ہے وہ ایک بات ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ ہم الآخرہ، آخرت کی فکر۔ تم یہ سب کچھ بھی ہوگا، یہاں تم تجارت بھی کرو گے، یہاں تمہارے بال بچے بھی ہوں گے، یہاں تم اور بھی جو دنیا کے کام ہیں جن کے بغیر زندگی بسر نہیں ہو سکتی وہ بھی تم کرو گے سب کچھ، لیکن ان سب کے پیچھے جو اصل محرک ہے، جو اصل کام ہے، وہ جوابدہی کا احساس ہے، فکر آخرت، کہ یہ سب کارروائیاں جو ہیں یہ آیا قیامت کے روز تمہارے خلاف جائیں گی یا تمہارے حق میں جائیں گی۔ اس بات کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کل اپنی فکر سے، اپنے عمل سے اور اپنے کام سے یہ شہادت دے سکیں کہ اللہ کے رسول نے جو بات ہم تک پہنچائی تھی اپنے عمل سے اور اپنے کام سے اور اپنی قربانیوں سے، وہ ہم نے آگے لوگوں تک پہنچا دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح
للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ سورہ آل عمران اور اس کی آیات میں نے 172 سے لے کر 175 تک پڑھی۔ جب ہم تنقیحات کا مطالعہ پہلے کر رہے تھے تو اس میں بات مسلمان کا حقیقی مفہوم یہی چل رہی تھی کہ یہ کوئی محض نام نہیں ہے خالی خولی کہ کسی نے اپنا نام مسلمان رکھ لیا تو قصہ ختم ہو گیا۔ اسلام نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا۔ جس نے سمجھ لیا نا کہ اللہ میرا مالک ہے، جو کچھ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے اور پھر یہ اللہ کا رہ جائے گا، میں یہاں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اللہ نے مجھے بیکار نہیں پیدا کیا، میری زندگی کا پھر جائزہ لیا جائے گا، یا انعام ملے گا، سزا ملے گی، تو یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر جو پھر اللہ کا ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ تیرا ہی ہے، تیرا ہی میں مانتا ہوں، تیری مرضی کے مطابق صرف کروں گا، تو اب اس کے لیے ناکامی جو ہے نا اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جو شیطان اور ابلیس نامراد ہمارے اندر مایوسی پیدا کرتا نا کہ تمہارا کام جو ہے اس میں تم ناکام ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے، شکست ہو جائے گی، دشمن قوی ہے، اس کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، اس کی فوج زیادہ ہے، تم کیا کرو گے، بیوقوف ہو، مرنا چاہتے ہو، ہاں؟ تو یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بات سمجھائی کہ یہ تو وہ سوچیں جو اللہ کے راستے کی بجائے کسی اور راستے پر سوچ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، غلط چل رہے ہیں، تباہ ہو جائیں گے۔ مسلم کیوں تباہ ہوگا؟ مسلم زندہ رہے یا مارا جائے، اس کو فتح ہو یا شکست ہو، ہر حال میں وہ کامیاب ہے۔ اس کی لغت میں ناکامی کا لفظ ہی نہیں پایا جا رہا۔ وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں کبھی فیل ہوں گا۔ فیل کیوں ہوگا؟ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے حکم سے نکلا، وہ کام کر رہا جو اس کے اللہ نے کہا، مالک کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا۔ اب مالک بہتر جانتا کہ اس کو زندہ رکھنے میں بہتری ہے یا اس کو مار دینے میں بہتری ہے۔ تو واقعہ جو پیش آیا جس پر سورہ آل عمران میں تبصرہ ہوا وہ غزوہ احد کا تھا۔ اب احد میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ بدر میں فتح ہوئی، عظیم فتح ہوئی، یوم الفرقان قرآن نے کہا، مگر رسول کریم علیہ السلام کبھی وہاں تشریف نہیں لے گئے، کبھی نہیں آتا کہ آپ زیارت کرنے وہاں گئے ہو، نہیں دیکھا بدر۔ مگر احد جو تھا وہاں جاتے تھے شہیدوں کی قبروں پر، اور جب احد نظر آتا تھا پہاڑ تو یہ بھی کہتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا اور ہمیں بھی اس سے بڑا پیار ہے۔ ہاں؟ تو کیا ہے کہ یہاں بظاہر ناکامی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، سر زخمی ہوا، 70 بہت عزیز اور پیارے ساتھی مارے گئے، مگر آپ کو یہ مقام پیارا تھا۔ علامہ رشید رضا نے المنار میں لکھا ایک بزرگ کا حوالہ کہ انہوں نے خواب میں رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا تو پوچھا اللہ کے رسول اگر احد کے دن آپ پر چھوڑ دیا جاتا کہ آپ فتح چاہتے ہیں شکست، تو آپ کیا پسند کے؟ فرمایا شکست۔ اللہ کی راہ میں یہ دکھ جو اٹھانے اور قربانیاں دینی یہ دنیاوی فتح سے بہت اعلیٰ ہے، اور اسی لیے سورہ توبہ میں اللہ نے کہا حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین۔ یہ منافق اور مسلمانوں کو بد دل کرنے والے اور یہ مایوسی پھیلانے والے کہ کیا کر رہے ہو، 30,000 آدمی مشکل سے نکلا، اتنا لمبا سفر ہے، سواریاں تمہارے پاس نہیں، گرمی ہے، 2 لاکھ فوج ہے کیسرے روم کی، مرنے جا رہے ہو؟ تو فرمایا بیوقوف ہو، یہ باتیں تو اس لیے تم کرتے کہ تمہیں دین کی خبر ہی نہیں، تم اسلام کو سمجھتے نہیں۔ حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، تم ہمارے بارے میں جس شے کی بھی توقع کرتے ہو کہ ہم جیت جائیں گے، وہ دونوں بہتر ہی بہتر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں جو واقعہ بیان فرمایا یہ غزوہ احد کے اگلے دن کا، جب مسلمان زخمی ہو کر تھکے ٹوٹے آئے اور اتنا صدمہ کہ اتنے ساتھی مارے گئے، گھر ویران ہو گئے، تو اگلے دن جو واقعہ پیش آیا اس کو ہمراہ الاسد کا سریہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ یہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی حماقت کر کے چلے گئے ہیں، حالانکہ موقع تھا کہ جیسے ہمارے آدمی کوئی کہیں بھاگ گیا، کوئی کہیں، اور بہت سے شہید ہو گئے، مدینہ کا رخ کرتے، اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ تو واقعی جب وہ لوگ گئے اور جہاں پہنچے روحہ تک تو ابو سفیان نے کہا یار یہ ہم نے کیا کیا، نہ محمد رسول اللہ کو قتل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کی عورتوں کو اپنے ساتھ بٹھایا غلام قیدی بنا کر، یہ تو بہت غلط ہوا، واپس لوٹنا چاہیے۔
اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی بے خبر نہیں تھے کہ یہ سوچیں گے ضرور. تو آپ نے پھر اگلے دن ہی اعلان فرمایا کہ کون ہے جو میرے ساتھ نکلے اور ان کا پیچھا کرے. اب دیکھیں نا, اتنی شکست دے کر آئے تھے, بالکل بد دل تھے, منافقی پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ہم نے مشورہ دیا تھا مدینے میں رہ کر مقابلہ کرو, نہیں مانا, کیا نتیجہ نکلا پھر. تو اس حال میں جن لوگوں نے رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہا, سوچ لیں ہم بات اس وقت کر رہے ہیں مگر ایسے حالات میں زخمی اور یہ صدمہ, مگر حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا کہ ان کا پیچھا کرنا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم بیٹھ نہیں گئے, نہ کوئی بدل ہوئے ہیں, ہم اسی طرح نہ پرعزم ہیں, ہمارے حوصلے اور ارادے اسی طرح ہیں کبھی, اور ہم کوئی بزدلی نہیں دکھائیں گے. تو اعلان فرمایا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ کوئی بندہ جو میدان احد میں نہیں گیا تھا وہ نہ ہمارے ساتھ جائے, بس منافق یہیں رہیں, ہمارے ساتھ صرف وہ جائیں جو میدان میں گئے تھے, ان میں سے جو جانا چاہتے چلیں. تو ساتھی نکلے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنا دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب نکلے تو راستے میں ہی معبد خزائی آپ کو ملا. یہ بنو خزاع جو تھے یہ مسلمان تھے, یہ کافر, دونوں جو تھے نا رسول اللہ کے خیر خواہ تھے, پرانا تعلقات خاندانی چلے آ رہے تھے. اسی لیے صلح حدیبیہ کے بعد ہی بنو بکر قریش کے ساتھ مل گئے تھے, بنو خزاع نے حضور کے ساتھ ہونے کا اعلان کر لیا تھا. یہ آپ کے بڑے خیر خواہ اور بڑے محب تھے. ابھی وہ مسلمان نہیں تھا, اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے جو سنا کہ آپ کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا, اتنے لوگ مارے گئے, آپ کو زخم آئے, میں تو غم سے نڈال, بڑا صدمہ ہمیں پہنچا, ہم تو آپ کے خاندانی پرانے ساتھی ہیں. تو اب میں یہ کروں گا کہ وہ جاتا ہوں اور جہاں ابو سفیان اور اس کا گروہ ملے گا نا, میں ان کے حوصلے توڑوں گا. چنانچہ یہ معبد گیا اور ابو سفیان سے جا کر اس نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, مسلمان تو آگ بگولا ہے, وہ رنج میں اتنے غصے میں ہیں کہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا یہ وہ, تو تیاری پوری کر لی انہوں نے, آ رہے ہیں اور آپ کی خبر لیں گے اور آپ کا نشان مٹا دیں گے. ایسا اس نے بیان کیا نا کہ ابو سفیان نے اپنے لشکر سے کہا یار یہی بہتر ہے کہ مکہ کو چلو, اب مدینہ کا ارادہ چھوڑ دو, ورنہ ارادہ کر لیا تھا, تیاری کر لی تھی کہ مدینہ پر دوبارہ حملہ کریں. یہ معبد الخزائی کی باتوں سے بالکل بدل ہو. اور ادھر اس نے بھی ابو سفیان نے یہ حربہ استعمال کیا تھا کہ اب کیس کے لوگ کوئی مدینہ کو آ رہے تھے, اس نے کہا میرا ایک کام تم کرو, میں جب مدینہ کا میلہ ہوگا نا تو ایک اونٹ لاد کر تمہیں کشمش کا دوں گا, انعام دوں گا اس میلے میں, منڈی میں, تم جا کرنا رسول اور آپ کے ساتھیوں کو ڈراؤ. کہ ابو سفیان بڑا لشکر آ رہا ہے یار, وہ تو پچھتا رہے ہیں, اب آئیں گے تو آپ کی خبر لیں گے, مدینہ تو تباہ ہو جائے, وہ بھی لوگ آئیں. تو یہ دونوں چیزیں کہ ادھر ابو سفیان جو ساتھ چھوڑ گئے, ادھر مسلمانوں کو بدلگر کریں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اس نازک موقع پر بھی جن لوگوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا, بدل نہیں ہوئے آپ کی آواز پر لبیک کا. اور کمال بات ہے کہ امام محمد ابن اسحاق ابن یسار اپنی مغازی میں لکھتے ہیں کہ ایک صحابی بیان کرتے کہ ہم دونوں بھائی زخمی ہو گئے میدان احد میں, میں کم زخمی ہوا تھا, میرا بھائی زیادہ زخمی تھا, مگر جب اللہ کے رسول نے یہ اعلان کر دیا کہ پیچھا کرنا, تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم اگر گھر میں بیٹھے رہیں تو بڑی بات ہے, اللہ کا رسول جا رہا, ہم بے شک زخمی ہیں, ہمیں چلنا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں بھائی چل نہیں سکتا, تھوڑا چل سکتا تھا. کبھی میں زخمی ہوتے ہوئے اس کو اپنے اوپر اٹھا لیتا تھا, تھوڑا اٹھا کر چلتا, پھر تھوڑا سا چل لیتا. اس حال میں بھی ہم حضور کے ساتھ گئے. اب قرآن کیوں خاموش رہتا؟ اللہ تعالیٰ یہ کس طرح قرآن نہ اتارتا, جیسے لوگ کہتے تھے کتاب ہے تو ایک ہی بار اللہ اتار دے, کتاب ہوتی تو اتارتا نا. آپ دیکھتے ہیں اس کی ترتیب کہ کوئی فقہی کتاب نہیں ہے, کوئی حدیث کی کتاب نہیں کہ باب بنے ہوئے ہیں یا نماز کے مسئلے ہیں, یہ تو بات ہی نہیں. اس میں تو کہیں بشارتیں ہیں, کہیں تخویف اور ڈراوے ہیں, کہیں تسلیاں ہیں, کہیں پچھلے واقعات ہیں, جو موقع ہوتا اس کے مطابق کوئی قطرہ بارش کا اتر پڑتا. اللہ رب العالمین نے اس موقع پر فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح, کہ زخم لگنے کے باوجود کہ زخمی ہیں, ساتھی مارے گئے, تعداد تھوڑی ہے, پھر بھی جنہوں نے اللہ رسول کی بات پر لبیک کہا, جب آواز دی اللہ نے اور اس کے رسول نے کہ چلو پیچھا کرنا ان کا, تو نکل کھڑے ہوئے, اس زخمی حالت میں بھی نکلے. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم, تو یہ لوگ جنہوں نے احسان کیا اور جنہوں نے تقوی کا مظاہرہ کیا, ان کے لیے بہت بڑا انعام ہے. اللہ کی طرف سے یہ بشارت آئی احسن, کہ جنہوں نے خوبی میں بہت آگے نکل جانا, کوئی کام اچھے طریقہ سے کرنا, اس میں پازیٹو ہوتا ہے,
تقوی جب مقابلے میں آتا ہے اس میں صرف نیگیٹو نہ کرنا. یہاں کام کہ انہوں نے رسول کی وفاداری اور اسلام کے مدد کرنے میں کمال کر دی. احسن بہت عمدہ طریقہ سے انہوں نے مظاہرہ کیا کہ ہم اسلام کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں رہے. اور دوسری طرف منافقت سے، گھبراہٹ سے، مایوسی سے وہ بچ کر رہے. یہ نہیں اپنے پاس آنے دی، خوبی میں بڑھ گئے اور کمزوری دکھانے سے بچے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر عظیم، معمولی انعام نہیں ہے، عظیم انعام جو تمہارے اندازوں سے باہر ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. اب جیسے ساری دنیا کا میڈیا اور یہ ہمارے کالم نویسر یار کیا ہے امریکہ زبردست طاقت ہے ٹکر لے کر مرنا، ایمان نہیں، اسلام نہیں، مرنا تو مرنا نہیں ہے، پھر بچ جاؤ گے. اللہ کہتا ہے اگر مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی ہوگے موت آئے گی. جو نئی میدانوں میں نکلتے مرتے نہیں ہیں. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر سیمنٹڈ قلعے بھی ہوں گے ان کے اندر بھی چھپے ہو گئے تو موت تو آ جائے گی. موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ دیکھو کس راستے پہ موت کس حال میں آئی ہے. دین کے خادم تھے یا دین سے آنکھیں چرانے والے تھے؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ جن کے لیے میں نے انعام کا وعدہ کیا ان کا حال دوسرا کیا ہے کہ ایک تو زخم آئے تھے، دوسرا یہ کہ حالات یہ تھے کہ لوگوں نے آ کر انہیں کہا، وہی ابو قیس کا قبیلہ جن کے ساتھ ابو سفیان نے وعدہ کیا تو اونٹ لاد کر دوں گا کہ زبیب، انہوں نے آ کر کہا ان الناس قد جمعوا لكم، بھائی لوگ بہت اکٹھے ہو گئے، بڑا لشکر اکٹھا کر لیا قریش نے. فخشاہم، ڈر جاؤ ان سے، جان چھڑاؤ. فزادہم ایمانا، اللہ کہتا ہے ایسے مومنوں کو میں انعام نہ دوں اور ان کے لیے قرآن نہ اتاروں تو یہ تو بہت ظلم ہوگا ان کے ساتھ. تو ایمان ان کا بڑھ گیا، ان باتوں سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بددل نہیں ہوئے کہ ٹھیک ہے یار چھوڑنا چاہیے حماقت ہم کیوں نہ. معاذ اللہ زادہم ایمانا، اس سے ان کا ایمان بڑھ گیا. کہ یہ تو رسول نے پہلے ہی ہمیں مکہ کے زمانہ میں بتایا تھا کہ اگر یہ چاہتے ہو نا کہ پھولوں کی سیج ہے اور اس پر چلتے چلتے جنت میں چلے جاؤ تو یہ غلط. میں ایسے راستے کی طرف نہیں بلاتا، یہ راستہ جو ہے مصیبتوں سے پٹا پڑا، اس میں بالکل مصیبتیں ہیں. جس نے آنا ہے وہ تیاری کر کے آئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بالکل انجیل مقدس میں انہوں نے ٹھیک کہا کہ جو اپنی سلیب خود نہیں اٹھا سکتا وہ میرے ساتھ لائے. اس زمانہ میں یہ نہیں پھانسیاں تھیں جو اب ہیں، وہ سلیب تھی، لکڑیاں ہوتی تھیں، تو وہ میدان میں گاڑی جاتی تو اس پر اس کو لٹکا دیا جاتا تھا، کیل ٹھیک دیے جاتے تھے اس کے ہاتھوں پاؤں، بیچارہ سیک سیک کر کئی دنوں مرتا تھا. اور جس کو یہ سزا ملتی تھی جیل سے پر لکڑیاں اس کے اوپر لاد دی جاتی، وہ اپنی سلیب خود اٹھا کر چلتا تھا. لوگ دیکھتے تھے کہ یہ مجرم ہے جو اپنی، تو یہ محاورہ تھا کہ جو مرنے کے لیے تیار. تو آپ نے فرمایا جو اپنی سلیب خود اٹھا سکتا ہے نا وہ میرا ساتھ دے، اور جس میں یہ ہمت نہیں گھر میں بیٹھے کیوں جنت کا گاہک بنتا. الا ان صلاۃ اللہ الغالیہ، سن لو کہ اللہ کا سودا مہنگا ہے، اتنی آسان جنت نہیں ملتی. الا ان صلاۃ اللہ الجنت، جنت اتنا بڑا انعام خدا مفت میں دے گا. یہ پہلے مکی صورتوں میں یہ سن چکے، اس لیے جوں یہ مصیبتیں آتی تھیں ہم تو گھبراتے ہیں نا، یہ خوش ہوتے تھے کہ واقعی یار راستہ وہی ہے جو رسول نے بتایا تھا کہ یہ راستے میں آنی ہے منزلیں، یہ اسٹیشن آنے ہیں. میں نے پڑھا پرانے زمانے کا ترجمان القرآن صاحب مولوی صاحب رحمۃ اللہ دارالاسلام میں ہوتے تھے پٹھان کوٹ، تو دارالاسلام میں نکلے تو اس وقت لوگوں نے اپنی مشکلات لکھ کر بھیجنی شروع کی کہ ہمارے گھروں میں تو یہ فساد پڑ گیا، لوگ مخالفتیں کرنے لگے جو جماعت کے رکن بنے. تو اس وقت مولانا مولوی صاحب نے یہ لکھا کہ علم برداران حق کا قافلہ مکی منظر میں، یہ عنوان تھا کہ جو مکی منزل تھی نا بسم اللہ وہ شروع ہو گئی. مولانا نے کہا میں تو دیر سے پریشان تھا کہ کیوں نہیں مخالفت ہوتی، ہمارا راستہ وہ نہیں ہے. اب ہونے لگی ہے تو پتہ چلا کہ الحمدللہ یہ وہی راستہ انبیاء اور نیک لوگوں کا جس کی مخالفت ہوتی رہی. کتنا فرق ہے. بے ایمان مشکلوں سے گھبراتے ہیں، مومن کہتا ہے یہ تو تسلی ہو گئی کہ واقعی وہ نشان نظر آنے شروع ہو گئے جو حق کے راستے کے ہوتے ہیں. تو جب لوگوں نے ان سے کہا کہ دنیا اکٹھی ہوگی وہ تو تمہارا نشان مٹا دیں گے، فزادہم ایمانا، ان لوگوں کا ایمان بڑھ گیا. یہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ بسم اللہ بسم اللہ، مٹاتے ہیں تو مٹاتے رہیں، ہم شہید ہو جائیں گے اللہ کے پاس جائیں گے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اللہ نے بات بھی بیان کر دی کہ مومن کا اصل سہارا کیا ہوتا ہے، نہ اسلحہ نہ تعداد نہ کوئی اور چیز، اس کی ایک ہی قوت ہے، یہی اس کا سرچشمہ ہے طاقت کا کہ وہ کہتا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ کلمہ جو ہے نا حضور نے اس موقع پر صحابہ نے کہا جب اتنی دھمکیاں دی گئی نا تو کہا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی.
اللہ کے ہوتے ہوئے ہمارا کون کچھ بگاڑ سکتا؟ ساری کائنات اس کی مٹھی میں، اس کا حکم چلتا ہے، اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، وہ نفع دینا چاہے کسی کی مجال نہیں کہ اس میں مزاحم ہو سکے۔ اس لیے ہم کیوں گھبرائیں؟ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارے حق میں مہربان ہے، وہ کڑوی گولی کھلائے پھر بھی ہم خوش، وہ میٹھی دوائی پلائے پھر بھی خوش۔ ہم نے اپنے آپ کو سپرزم بطوس مایا خیشرا تو دانی حساب کموں بیچرا، ہم نے اپنا سارا کھاتا تیرے حوالے کر دیا، یہ گھاٹا نفع تو جانتا، حسبنا اللہ۔ اور اسی آیت پر حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں حیرانی ہے مجھے لوگوں سے کہ اگر انہیں کوئی خطرہ ہوتا تو وہ صحت کی طرف کیوں نہیں بھاگتے؟ کوئی مشکل آ گئی ہے زندگی میں، کوئی بحرات ہے، کوئی ڈپریشن ہے، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس سے زیادہ مشکل وقت کا آیا تھا جب یہ آیت اتری ہے۔ ساتھی اتنے شہید ہوئے پڑے، حضور زخمی ہیں، دشمن تیاری کر کے واپس آ رہا، مگر کہا کیا کہ آتے رہیں، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی۔ اور آگے اس کی دلیل دی، وہ نعم الوکیل، وہ سب سے بہتر ہے معاملات کا انتظام کرنے والا وکیل جو ہے نا، جس کے سپرد کر دیا جائے کاروبار اور وہ سارے معاملات پر قائم بتدبیر۔ اب ہم نے کچھ نہیں کرنا، وہی کرے گا، کاغذات مقدمے کے بنائے گا، ہمیں سمجھائے گا، اس طرح بیان دینا، تو وہ وکیل۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب وہ مومن سنتے ہیں ایسی باتیں تو کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور ہم نے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیے ہیں، اور وہ سارے معاملات اعلیٰ طریقے سے نپٹانا جانتا ہے، تو اس کے معاملے میں کوئی غلطی نہیں۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب وقت آیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو آگ میں ڈال دو، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر بھی یہی کلمہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جب ہمارے پیغمبر علیہ السلام پر بھی یہ وقت آیا احد کے بعد تو آپ نے بھی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس لیے اس کلمے کو بھولو نہ، اس کو پڑھا کرو، ساری مشکلوں کا حل ہے۔ تو اللہ کہتا ہے انہوں نے اتنے پروپگنڈے کیے، ڈراوے دیے، مسلمانوں نے کہا ہوتا رہا جو ہوتا، ہمارے حق میں جو بھی اللہ کی طرف سے ظاہر ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا۔ بد قید حد حبیب جانی، شیریں گرچہ تلخ میزان، یہ عارف اور نیک لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیارا محبوب ہمیں بری شے کیوں دے گا؟ کبھی ہمارے ساتھ برا سلوک نہیں کر رہا، اس کا کوئی کام اٹکا ہوا کہ ہمیں خواب خواہ تنگ کر کے اس نے کام نکالا؟ نہ وہ محتاج ہے کہ اس کی حاجت نہیں پوری ہو رہی، نہ بے بس ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، نہ وہ بے علم ہے، علیم ہے، حکیم اور دانا رحیم ہے۔ ایسے خدا کے بد قید حد حبیب جانی، وہ پیارا یار کیوں بری شے ہمیں دے گا؟ شیریں گرچہ تلخ میدانی، اگرچہ تجھے تلخ معلوم ہوتا کہ کڑوی ہے، کڑوی نہیں ہے، میٹھی ہے، حقیقت میں میٹھی ہے، تجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا مومنوں نے، رسول اللہ نے، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم اس کے حوالے اپنے معاملات کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھی گئے، جا کر میدان میں وہاں ٹھہرے رہے ہمراہ الاسد میں، 3 دن وہاں ڈیرا رہا۔ وہاں ایک قافلہ بھی آ گیا، اس سے تجارت کا کاروبار کیا، بڑا نفع مسلمانوں نے کمایا، نہ کافروں کا کوئی لشکر آیا، نہ کوئی بات ہوئی۔ اللہ کہتا فن کر دیا، اللہ کی اور رسول کی بات سن کر نکل کھڑے ہوئے، فن قلبوا بنعمت من اللہ فضل، تو پھر واپس آئے تو اللہ کی طرف سے نعمتیں لے کر آئے اور اللہ کا فضل لے کر آئے۔ واپس آئے تو جھولیاں بڑی ہوئی تھیں، دنیاوی نعمتیں بھی ملی، کاروبار میں نفع اور اللہ کا فضل بھی۔ لم یمسسہم سوء، ذرا بھی کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور یہ لوگ گئے کیوں تھے؟ کیا لینا تھا؟ اللہ کی رضا ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اور سارے اسلام کا خلاصہ نچوڑ صرف ابتغاء رضوان اللہ، اللہ خوش ہو جائے، مر جائیں تو واپس جائیں تو اللہ کہے کہ واقعی تم نے میری مرضی کا کام کیا۔ جو آیت پڑھتے ہم، جس میں ہم تو صحابہ کرام کے بارے میں سمجھتے ہیں نا، رضی اللہ عنہ، سب کے لیے کہ جو ایمان لایا اور نیک کام کیے، رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے خوش ہوگا، وہ اللہ سے خوش ہے۔ سورہ بینہ میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ خوش ہوگا کہ تم کو میں نے آزمایا، بڑی آزمائشوں میں ڈالا، ہر امتحان میں تم میری مرضی کے مطابق نکلے، تم نے وہی کام کیے جو مجھ کو اچھے تھے، اور آج میں وہ انعام دوں گا کہ تم بھی خوش ہو گئے، میں تم پر خوش رہا، اب تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہاں راضیۃ مرضیہ، اللہ کہتا ہے چلو، فرشتے کہتے ہیں اپنے رب کی طرف، تو اس پر خوش، وہ تجھ پر خوش ہے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جائے حقیر بندہ، اللہ کہے میں تجھ سے راضی ہوں،
تو نے میری مرضی کے کام کیے، کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، اب میں تجھے راضی کر دوں گا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے، اس کے انعام بہت زیادہ ہیں۔ بدل نہ ہو، قدم بڑھاؤ، اللہ کی رحمت سے تمہارا استقبال کریں گی، مر جاؤ یا تمہارے ناک کان کاٹے جائیں، سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ میدان احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ناک کان کاٹے گئے، پیٹ جو چیر دیا گیا، جگر چبایا گیا، تو بہن جو شقیقہ تھی ان کی سگی بہن، اسلام یہی لائی، باقی پھوپھیاں نہیں لائیں، پہلے ہی مر گئی ہوں گی، صفیہ زندہ تھی، یہ حضرت حمزہ کی ایک ماں سے تھی، کئی بیٹیاں تھیں، حضرت بیویاں تھیں حضرت عبد المطلب کی، یہ صفیہ کی ماں اور حمزہ کی ماں ایک تھی، یہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے۔ اب حضرت صفیہ نے جب مدینہ سنا کہ ایسے حالات ہوئے، حضور بھی زخمی ہو گئے اور حمزہ بھی شہید کر دیے گئے، تو میدان کی طرف گئی۔ رسول کریم علیہ السلام نے دیکھ لیا، حکیم صاحب بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے کس طرح اپنی صداقت جب لوگوں کے سامنے پیش کی کہ میں اگر فراڈیہ ہوتا، جھوٹا، کیا ضرورت تھی میں اپنے ایسے ایسے قریبی مرواج کوئی درمیان کی راہ نکالتا، صلح کی، کوئی کافروں کی مان لیتا کہ نہیں جمیر جو ہوتا۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ پھوپھی جا رہی تو زبیر سے کہا، ان کے بیٹے تھے کہ زبیر جاؤ پھوپھی کو روک دو کہ حمزہ تک نہ جائے، یہ عورت ہے، بہن ہے، برداشت نہیں کر سکتی، جو سلوک کافروں نے سے کیا اس کی بیچاری کے بس میں نہیں ہے کہ دیکھ کر ہی صبر کر سکے۔ تو حضرت زبیر گئے، انہوں نے کہا اماں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ تم حمزہ کی لاش پر نہ جاؤ۔ تو اس نے کہا رسول اللہ کیوں روکتے ہیں، جو کچھ سنا ہے میں نے وہ سارا پتہ مجھے چل گیا، اور میرے بھائی کی یہ قربانی اللہ کی راہ میں بہت معمولی ہے، اگر ایسا ان سے ہوا تو کیا میں نے جزا فضا کرنا، اللہ کی راہ میں انہوں نے یہ سب کو برداشت کیا، بہت اچھا ہوا۔ اور حضرت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ صبر نہ ہو سکا میری پھوپھی سے تو میں حمزہ کو دفن ہی نہ کرتا، پرندے کھا جاتے، درندے کھا جاتے، اور قیامت کے دن آواز پڑتی تو یہ ان کے پیٹوں سے زندہ ہوتا، تو میں اللہ کے سامنے کہتا کہ اللہ تیرے دین کی خاطر میں نے یہ سب کو برداشت کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ فضل عظیم، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، وہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں پر بھی رحم سے برسا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ذلیل ہو گیا، ٹکڑے بکھر گئے، یہ ہو گیا، اللہ کی اس پر رحمتیں ہوتی ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، آج کے حالات میں بھی یہ ہر شخص کو لکھ کر رکھنی چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کے ڈراوے تمہیں دیتا کہ امریکہ یہ ہے اور برطانیہ یہ ہے، فلاں یہ ہے، اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تمہیں، ان کی طاقت کا بیان کر کر کے تم کیا ہو، ڈر جاؤ، جو وہ کہتے ہیں کر لو۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان بے ایمان ابلیس جو تمہیں مایوس کر کے تم میں بددلی پھیلانا چاہتا ہے، فلا تخافوہم، اس کے دوست کا کتنے طاقتور ہیں، ان سے نہ ڈرنا، کچھ نہیں تمہارا بگاڑ سکتے، اینٹ سے ہی نہیں بجا دیں، کیا ہوا، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، جنت کے دروازے کھول گئے۔ وخافون، صرف ڈرو تو مجھ سے ڈرو، مجھ کو ناراض کر کے نہ مرنا کہ کافروں کی مان لی، ان کو خوش کر لیا، 2-4 سال نکالیے، وہ بھی میری مرضی ہوگی تو بعد میں کیا ہوگا، پھر آگ میں چلے جاؤ۔ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، تمہارے اندر ایمان ہے نا تو پھر ان بے ایمانوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور اگر تم ان سے ڈرتے ہو تو پھر یہ تمہارے ایمان کے دعوے جھوٹے، بالکل بے ایمان ہو، منافق ہو، غلط کہتے ہو کہ مومن ہے، مومن ہوتے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے کہ اللہ کافی ہے، وہ سارے معاملات اس کے حوالے جیسے چاہے کرے۔ اگر تم ان کافروں اور بے دینوں سے ڈرتے ہو تو تمہارے ایمان کے دعوے جو بالکل صفر ہیں، اللہ نہیں قبول کرے گا۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، شاعر نے ٹھیک کہا کہ لوگ آسان سے مسلمان کراتے ہیں، مسلمانوں گھر میں پیدا، اس سے بات نہیں، یہ تو شہادت گئے الفت، اپنے پیاروں کے قربان گاہ اللہ نے بنائی ہے، ان کے سر کٹواتا ہے، تماشا دیکھتا ہے اور ان کو انعام دیتا۔ اس لیے جو لوگ اس کے لیے تیار نہیں، اپنی سلیب خود نہیں اٹھا سکتے، اللہ نے کہا نام نہ لو، میرے دین کو بدنام نہ کرو، ایسے منافقوں، بزدلوں اور ڈرپوک مسلمانوں سے میں طرح ہی اچھا ہوں، مجھے ایسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں۔ مسلمان وہ چاہیے جو اللہ کے دین کے لیے یہ مانے کہ سب کچھ لٹ جائے، اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، یہ خسارے کا سودا نہیں ہے، نفع کا سودا۔ کیا موقع تھا جب مسلم شریف میں آتا کہ صفیں بند گئیں، دشمن کھڑے ہو گئے، مسلمان کھڑے ہو گئے، کوئی موسیقار، کوئی رقاصہ، کوئی فنکارہ نہیں آئی کہ ان کے جذبات بھڑکائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے صفوں کے سامنے، انہوں نے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں
یہ تلواریں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں نا کافروں کی، میں نے اپنے رسول سے سنا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے ان تلواروں کے نیچے سے گزرتے ہیں۔ اب مرو گے نا تو یہ تلواریں تمہیں ختم کریں گے۔ جنت تو ایک آدمی رسول آیا جس کی شکل بھی کوئی اچھی نہیں تھی، لباس بھی پھٹا پڑا، مسکین تھا مگر غازی اور مجاہد تھا۔ اس نے کہا ابو موسیٰ یہ بات تم نے رسول اللہ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ گواہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنی۔ اس نے کہا پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کار گھس گیا، کتنوں کو مارا اور پھر خود ہی ٹکڑے ہو گیا۔ اس لیے اللہ کہتا ہو اگر یہ اسلام لائے ہو، اپنے آپ کو اللہ کا بنا دیا، تو اللہ جب کہے کہ قربان کر دو میری چیز، دے دو پھر۔ اگر نہیں دینا چاہتے تو نام کیوں لیتے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بن گئے؟ پھر جھوٹ نہ بولو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ جن ساتھیوں نے فکر نہیں لیا یہ ماہنامہ نومبر کا لے کر جائیں لے رہے اراکین 2 منٹ بعد میں ٹھہر کے جائیں گے۔ ہاں سوال ان کا بہت عمدہ بالکل بہت عمدہ سوال ہے، یہ نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ سچی بات یہی ہے کہ جب سے اسلام جو ہے نا وہ ایک عقلی مذہب نہیں رہا کہ لوگ بالغ ہونے کے بعد سوچ سمجھ کر اس کو قبول نہیں کرتے، نسلی بن گیا۔ جیسے میرے بھائی نے کہا کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اس لیے سمجھتے ہم سچے ہیں، جو ہندوؤں کے پیدا ہو گئے وہ اس سے ہی تباہی ہوگی۔ اسلام اسی لیے کوئی ایسا نہیں کہ وہ پیدائش سے چمٹ جائے، بالغ ہونے کے بعد ہر شخص کو جتنی عقل اس کو ملی ہے، بنیادی باتیں جو تفصیلات ہیں نا وہ نہیں ختم ہوتی، جو جڑیں ہیں مذہب کی اس پر اس کو غور کرنا چاہیے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کا حوالہ بہت عمدہ جو سورہ یوسف میں بیان ہوا، اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں جو واضح نقل کرتا اس میں کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کی ملت کو چھوڑ دیا جو اللہ اور آخرت کو نہیں مانتے۔ حالانکہ چھوڑا انہوں نے کوئی نہیں، وہ پہلے ہی کبھی نہیں کافر رہے، مگر لفظ آتے ہیں ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم، جو اللہ اور آخرت کو نہیں مانتے میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا۔ چھوڑا ذہن میں کہ اس پر بھی غور و فکر کیا، میرا باپ دادے کی وجہ سے نہیں کہا میں نے ان کا چھوڑ دیا اور اپنے باپ دادے ابراہیم اسحاق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کی۔ یہ سارا مناظرہ اندر ہی تھا، غور و فکر۔ کافروں کا بھی سوچا انہوں نے، سوچنے کے بعد سمجھا یہ سب جھوٹے، چھوڑ دیا اس، اور جو باپ دادے کا طریقہ شکر کیا کہ الحمدللہ میرے بڑوں کا طریقہ ہی ٹھیک نکلا۔ اس لیے بالکل ٹھیک ہے کہ ہر بالغ آدمی کو جب ہوش و حواس سنبھالے تو عقائد جو ہیں بنیادی اللہ آخرت رسول ان پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ کوئی اتنے پیچیدہ نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے۔ جو ہے نا پنڈتوں کی مناظروں کی باتیں وہ الگ ہیں، ان سے کیا لینا۔ چھوٹی سی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہے یا نہیں، ڈیریوں کو دفاع کریں، بالکل بکواس کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا میز نہیں بن سکتا 2-4 فٹ کا، جب مستری پورا اس کے لیے نا کوئی بنائے نا، کتنا لمبا ہوگا چوڑا، اتنا بڑا جہان، اتنے بڑے بڑے قرے، راستے مقرر، رفتاریں مقرر، باقاعدگی سے نظام چل رہا ہے، کوئی خرابی۔ اس لیے فی اللہ شک فاطر السماوات، اللہ کہتا ہو اللہ کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا؟ بحث کرنی تو کسی اور بات میں کرو، یہ بھی کرتے ہو کہ دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں۔ اب اللہ کو ماننے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں نا، میں مختصر بیان کر رہا ہوں مذہبوں کا حال جس حال میں، تو آپ دیکھیں گے جیسا اللہ وہ بیان کر رہے ہیں نا، کوئی عقل مند آدمی بالغ ہونے کے بعد اس کو مان نہیں سکتا۔ عیسائی کیا اللہ کا کہتے ہیں، جو جس کو پہلے باپ کہتے ہیں، اس کا حال یہ ہے کہ وہ چیز پیدا کرنے کے بعد پچھتاتا، اس کے علم کا یہ حال ہے کہ وہ پیدا کر رہتا ہے، بعد میں پچھتاتا کہ جب زمین سے گناہ ہی جا رہے تھے نا آسمان کی طرف، پیدائش کی کتاب اللہ انسان کو پیدا کرنے پر پچھتایا کہ میں نے یہ کیا لوگ، اور پھر غضب میں آ گیا، اور غضب میں بھی بالکل بے قابو ہو گیا، ایسا عذاب نازل کیا کہ پھر نظر جب دوڑائی کہ جانور بھی مارے گئے سارے، پھر پچھتایا کہ میں غصے میں اتنا اندھا ہو گیا۔ یہ کتاب کا حال ہے جس کو کلام مقدس کیا اللہ، اور اس کا حال پہلے انسان کو پیدا کرنے پر پچھتایا، پھر عذاب نازل کیا اور وہ حد سے زیادہ کر دیا، پھر پچھتایا، اور بعد میں یہ وعدہ کیا کہ اب میں ایسا عذاب پھر کبھی نہیں نازل کروں گا، اور اس کے لیے کہ یہ وعدہ مجھ کو یاد رہے، یہ جو بادل ہیں میں کوسے خدا رکھ لی، یہ پینگ رکھ دی کمان، کہ جب یہ آ جایا کرے گی سامنے مجھے یاد آ جائے کرے کہ میرا وعدہ کیسا عذاب ہے۔ کیا باتیں، وہ اللہ کو ماننے کی باتیں۔ اور جب پھر انسان کی شکل میں مسیح علیہ السلام کو مانا، اب ہزاروں سال گزر گئے، بار بار کونسلیں ہوتی، مسئلہ نہیں حل ہوتا۔ ایک شخص کو خدا کہتے ہیں کہ بندے کی شکل میں خدا تھا، مگر حال یہ کہ وہ بھوک سے بے قرار ہو کر جاتا ہے، موسم بھی نہیں تھا، یہ بھی خبر نہیں خدا کو کہ ان دنوں میں تو موسم نہیں،
انجیر کے درخت کی طرف گیا کہ وہاں کوئی انجیریں کھاؤں گا، موسم نہیں تھا، ٹھیک ہے، درخت کا کیا قصور تھا، کھجوریں وہاں نہیں ملی انجیریں، اس کے لیے بد دعا کر دی کہ اب کبھی پھل نہیں لگے۔ کوئی باتیں ہیں ماننے کی، اس لیے کوئی آدمی عقل سے کام لے تو جو خدا وہ بیان کر رہے توبہ، وہ عیسائی ہوں ہندوؤں، ویسا خدا بالکل انسانی عقل جو ہے نا وہ پھٹکار بیچی کہ ایسے کوئی بڑا معلوم ہے۔ میں ایسے اسلام کا اللہ ہے جو بالکل بالا برتر، جس کے لیے 4 کلمے جو سکھا دیے ہیں، سبحان اللہ، اس میں عیب نہیں کوئی، نہ پچھتائے گا، نہ اس کے علم میں کوئی کمی، نہ وہ غصے میں بے گا، الحمدللہ خوبی ساری اس میں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ اس کے برابر کا اور نہیں ہوگا، 3 خدا نہیں ہوں گے برابر کہ تینوں کی قوت، قدرت، حیات، علم سارا برابر۔ ہم سمجھتے ہیں عیسائی یا کہتے ہیں بیٹا چھوٹا مانتے اللہ سے، نہیں، یہ لفظ ہیں صرف برابر، جیسے اللہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں جو کہے نا پیدا ہوا، کافر ہے، پیدا نہیں ہوا، یہ بھی باپ کی طرح ہمیشہ سے ساتھ آ رہا ہے، اور جتنا علم باپ کا اتنا اس کا، اتنی قدرت ہے۔ کفو لم یکن لہ کفوا احد جو پڑھتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، یہ صرف سمجھ آتی ہے جب عیسائیت کو پڑھے۔ برابر کے 3 رائی برابر، ایک دوسرے سے کم نہیں، تینوں ایک جیسے ہیں طاقت میں۔ اب یہ خدا، اور حال یہ ہے کہ بھوک لگتی ہے انجیر کی طرف جاتا بے موسم اور نہیں پھل مل رہا بد دعا کر دیتا۔ تو اسی طرح ہندوازم میں دیکھیں 3 خدا بنائے ہوئے، وشنو ہے، شیو ہے، برہما، 3 مل کر وہ جو آتی ہے فکر انڈیا کی، دیکھتے ہیں کہ دھاڑے ایک ہوتا ہے، منہ 3، ترمورتی کہتے ہیں کہ ایک طرف مجبور ہیں کہ عقل کہتی ہے اگر ایک خدا اکیلا دنیا کو نہیں چلا سکتا اس کو مانتے کیوں؟ اس کو مانو جس سے اوپر کوئی نہیں ہے، اللہ وہ ہے۔ اور جب ایسا ہے تو پھر دوسرے ساتھ ملانے کی کیا ضرورت؟ اگر کمزور ہے نہیں چلا سکتا دفع کرو اس کو، نہ اللہ مانو، اور اگر مانتے ہو کہ وہ اکیلا چلا سکتا ہے تو یہ پھر 2 3 4 اور ملانے کی کیا ضرورت؟ خواہ مخواہ خاوند کرنے، ایک خاوند سے بیوی کا کام چلتا ہے، وہ کیوں زیادہ کرے جب ساری دنیا ایک خدا سنبھال سکتے؟ نہیں سنبھال سکتا چھوڑو، عاجز ہے، سنبھال سکتا ہے دوسروں کی کوئی ضرورت، ہم خواہ مخواہ کیوں بہت سے خاوند کرتے ہوئے، سیدھا سادہ اسلام۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے بعد خیال ہوتا ہے پھر کہ ہادی کون ہے، رسول اور نبی۔ توبہ، میں ذکر نہیں کر سکتا کہ ان مذہبوں میں ہادیوں کا حال کیا، یہ مختصر بیان کروں تاکہ پتہ چلے۔ ہر آدمی عقل سے کام لے کر بالغ ہوتے ہی کہے گا لعنت بھیجو ان مذہبوں پر۔ اب کیا ہے ان مذہبوں میں کہ حضرت نوح علیہ السلام شراب پی کر ننگے ہو جاتے ہیں، گناہ اپنا ہے، شراب پی ننگے ہو گئے، ایک بیٹے نے مذاق اڑایا، دوسروں کو پتہ چلا، انہوں نے ڈھانک لیا، ان کو ہوش آئی، انہوں نے اس بیٹے کے لیے بد دعا کر، اور بد دعا بیٹے پر نہ لگی، اس کے آگے جو بیٹا تھا کنعان اس پر جا پڑی، پوتے پر۔ ہے ظلم در ظلم کہ مذاق باپ نے کہا مذاق کیا تو تم کیوں ننگے ہوئے تھے، کیوں شراب پی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے بغیر نکاح کے عورت کو بلا لیا، خوبصورت دیکھ لی، مالکی زنا کیا، اس زنا کو چھپانے کے لیے اس کے خاوند کو مروایا، پھر اسی طرح حاملہ گھر میں لے آئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی سگی 2 بیٹیوں سے زنا کیا اور اس سے اولاد چلی۔ ایسا حال کیا ہے، یہ قرآن کی برکت ہے کہ ہم ان کو نبی مان رہے ہیں، ورنہ قرآن نہ نازل ہوتا، یقین جانے ہمیں لوط، نوح اور سارے وہ بدماش سمجھتے کہ کوئی گھنڈے گزرے، قرآن نے آ کر صاف کیا۔ یہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، جس نے پڑھا اس کو پتا۔ اور ہندوازم میں دیکھ لیں سب سے زیادہ شری کرشن مہاراج کی پوجا ہو رہی ہے کہ اس نے جو گیتا لکھی ہے وہ فلسفے کی بہترین کتاب۔ اب شری کرشن کا کیا حال؟ وہ کہتے ہیں شری کرشن جو تھے وہ چونکہ خدا تھے، کئی شکلیں بدل سکتے تھے، انسانی شکل میں خدا تھے، وہ گئے اور گوپیاں خوبصورت عورتیں نہا رہی تھیں دریا میں، انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر رکھے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ کپڑے لے کر درخت پر چڑھ گئے۔ اب وہ بیچاری منتیں کرتی ہیں خدا کے لیے کپڑے پھینک دو، نہیں پھینکتا۔ اس نے کہا نکلو باہر، ننگی نکلی، اور 100 تھیں یا اس سے زیادہ، یہ اتنی شکلیں اس نے بنا لی اور اتنے ہی بن کر ان سے زنا کیا۔ اور جب ایک ہندو راجے نے ایک پنڈت سے پوچھا، عالم سے، کہ اوتار تو آتے ہیں کہ دنیا کو سیدھا راستہ بتائیں، یہ عجیب اوتار تھا جو خود بدماشیاں کر رہا ہے، تو عالم کا جواب سنو، جب حرام زادے عالم بگڑ جاتے، کہتا ہے آگ ہر شے کو جلاتی ہے مگر اپنے آپ کو نہیں جلاتی، گناہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے، پرمیشور کے لیے کیا، خدا جو چاہے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ گواہ ہے، وہ یوسف علیہ السلام کی بات ہے کہ ہم اسلام کو اگر مار رہے ہیں پھر نہیں کہ باپ دادا ہمارے مسلمان ہیں۔ پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ نہ کتابوں میں خدا کا کوئی صحیح سبب، پیغمبروں کی سیرت وہ کہ وہ شریف آدمی نہیں کہلا سکتی، آخرت کے تصور میں اتنی ملاوٹ۔ اب عقیدہ عیسائیت جو ہے کہ کفارہ، کہ مسیح علیہ السلام جو انسان عملوں سے نہیں بخشے جا سکتے تھے، اللہ نے بڑا ناکام تجربہ کیا
نوح علیہ السلام سے نبی بھیج کر دیکھ لیے، کوئی ہدایت نہیں، اخیر آزمایا کہ نہیں چھوڑو یار ہم لوگوں کو، بیٹا بھیجو، بیٹا لوگوں کے گناہ اٹھائے، ان کی جگہ جان دے دے، یہ بخشے جائیں میرے بیچارے انسان۔ بے گناہ بچہ آیا، بیٹا، اس نے گناہ اٹھایا، سولی پر چڑھ گیا، ہے کوئی فلسفہ؟ کہہ رہا ہوں میں اور بھوکے بیٹا ہوا، اور اب جب وہ چڑھ گیا سولی تو ہمیں اب نیکیاں کرنے کی ضرورت کیا؟ ہمارے گناہ بخشا دی۔ گندے عقیدے۔ اور سب سے بڑی بات یہ اب بھی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور دیکھ لیں رومن کیتھولکوں نے چھاپی، انہوں نے تو ساتھ ساتھ ہی لکھا، ورنہ پروٹسٹنٹوں نے تاریخ صوف مقدسہ جو لکھی، پتہ ہی نہیں کہ یہ کتاب لکھی کس نے۔ دیکھتے ہیں خود کے مصنف نامعلوم، نبی ہونا تو گزارا، یہی نہیں پتہ کہ لکھی کس نے جو کتاب میں درج کر دی۔ پہلے مصنف کا پتہ ہو، دوسرا مرحلہ یہ ہو گمنام نہ ہو، پھر بعد میں ثابت کرو نبی بھی تھا، پھر یہ ثابت کرو کہ کتاب اسی حالت میں ہے جس میں وہ لکھ کر دے گیا تھا، اسی زبان میں اصل میں، یا ترجمہ در ترجمہ۔ یہ اشارے میں کر رہا ہوں، آپ دیکھیں گے بائبل بالکل صفر، جگہ جگہ لکھا ہوا کہ اس کتاب کا لکھنے والا نامعلوم، کوئی پتہ نہیں کس نے لکھی۔ ایسی کتابوں کو الہامی کتابیں کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو ٹھیک ہے یہ کافر کہتے رہے یہ محمد رسول اللہ کی اپنی بناوٹ ہے، مگر یہ سارے بے ایمان مانتے کہ ہے وہی جو پہلے دن سے دیا گیا تھا، اس میں تبدیلی کوئی نہیں ہوئی۔ یہ کلام مقدس کا تو حال یہ ہے کہ یہ رومن کیتھولک بڑے کٹڑ ہیں، انہوں نے اب مان لیا کہ یہ آیتیں جو ہے نا یہ بعد میں ملی ہیں، وہاں خطوط وزانیاں لگا دی ہیں، برکتے ہیں کہ یہ باتیں جو بات کی ہیں۔ اس لیے ایسی کتابیں تو آپ یقین جانیں، تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا، جو آدمی ہوش حواس ملیں گے اس کو، عام کا تو حال ہی کوئی نہیں بیچارے جہاں پیدا ہوا، مگر سمجھدار آدمی دیکھے نہ خدا ان کا ماننے والا، نہ ان کے رہبر ماننے والے، نہ ان کی کتابوں کی کوئی تاریخی حیثیت ہے، بالکل جانتے نہیں کب لکھی گئی، کس نے لکھی۔ ابھی میں بائبل پڑھی دکھا دوں گا، سب کوئی معلوم نہیں کس نے لکھی کب لکھی، اور نبی ہونا تو گزارا، یہی نہیں پتا کہ لکھنے والا کون تھا، یہ الہامی کتابیں بنائی۔ تو اسلام جو ہے پھر وہ یوسف علیہ السلام کی بات کہ ہم نے نا بے دینوں کا دین چھوڑ دیا، اور جو ہمارے باپ دادے تھے الحمدللہ ان کا ہی دین حق نظر آیا۔ یہ نہیں کہ باپ دادا صرف کہتے تھے، پرکھ لیا کہ حق نہیں۔ یہاں نبی بھی صاف ستھرے، کل من الصالحین، پاک نیک، کتابیں کھڑی، آخرت کا عقیدہ صاف ستھرا کہ جو کرو گے بھرو گے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسا کہ اس میں کوئی عیب نہیں، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور ان ساری چیزوں سے بلند ہے جو تم لوگ کرتے ہو، عما یصفون، یہ گڑی ہوئی باتوں سے پاک۔ تو میرے بھائی کا سوال ٹھیک تھا، واقعی جو پڑھ لکھ سکتے نا وہ ٹھیک ہے، کریں کوشش، دیکھ لیں، مگر یہ آگے کی جھوٹی باتوں کو چھوڑیں، یہ بنیادی باتیں ہیں کہ ان کا اللہ کا تصور کیا، نبی ان کے ہاں کیسے ہیں، کتاب جو ہے اس کا استناد کیا، معتبر ہے، اتھینٹک ہے، یہ 3-4 باتیں جو پرکھنی چاہیے، پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ آمین یا رب العالمین۔ 9 بجے ٹھیک ہے جی، کیوں جی ٹائم 9 بجے ٹھیک ہے، یہ 9:30 کر دیں گے، 9:30 کر دیں گے۔